العلم علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيَّةً كَانَتْ أَوْ تَصْدِيقِيَّةً مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ فَلَا بُدَّ لَكَ أَن تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظْرِ. پیارے طلبہ اکرام، آپ نے اس سے قبل تصور تصدیقی دو قسمیں پڑھی تھیں، تصور بدہی، تصور نظری، تصدیق بدہی اور تصدیق نظری. آج مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے نظریات پڑھے، جو نظری چیزیں پڑھی تھی، تصور نظری ہو خواہ تصدیق نظری، ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں نظر و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب نظر و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، پھر آپ کو نظر و فکر کا معنی معلوم ہوگا، تبھی آپ نظر و فکر کر پائیں گے. اس سے پہلے تو آپ نظر و فکر نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے کہیں گے کہ آپ نظر و فکر کا معنی جان لیں، یہ آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اتنے کا. وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا، اور جب اپنے جان لیا جو ہم نے ذکر کیا، أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيَّةً كَانَتْ أَوْ تَصْدِيقِيَّةً، جب آپ نے جان لیا جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ نظری چیزیں خواہ تصوری ہوں، کانت او تصدیقیتاً، یا تصدیقی ہوں، وہ غور و فکر کرنے کی محتاج ہوتی ہیں. مفتقرۃ الی نظر و فکر، ان میں غور و فکر کرنا ضروری ہوتا ہے. فلا بد لک ان تعلم معنی النظر، جب آپ کو معلوم ہے غور و فکر کرنا ان میں ضروری ہوتا ہے، نظر و فکر کرنا ان میں ضروری ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نظر کا معنی جان لیں. فاقول النظر فی اصطلاحہم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نظر کا معنی بیان کریں گے. تو یاد رکھیں نظر کا معنی کیا ہے. نظر کا معنی یہ ہے کہ چند معلوم چیزوں کو ملا کر کے ہم چند معلوم چیزوں کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ ان چند معلوم چیزوں کے ذریعے ہم کیا حاصل کر لیں، کسی نامعلوم چیز کو حاصل کر لیں. اس کو ہی کہتے ہیں نظر و فکر. جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ سے کہا کہ زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے اور ہر درجہ ثالثہ کا پڑھنے والا بڑا محنتی ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملیں تو آپ کو تیسری چیز خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ زید بھی بڑا محنتی ہے، زید بھی بڑا محنتی ہے. یا میں کہتا ہوں بکر جو ہے مدرسے میں پڑھاتا ہے اور ہر وہ شخص جو مدرسے میں پڑھاتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، تو آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی کہ بکر بھی کیا ہے، عالم ہے. تو ہم ابھی کیا کر رہے ہیں، دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزیں ملا رہے ہیں اور اس کے ذریعے ایک نامعلوم چیز کو حاصل کر رہے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں نظر، یعنی کچھ معلوم چیزوں کو ملایا جائے، کچھ معلوم چیزوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ وہ ایک نامعلوم شے کا ہمیں علم دے دے، ایک نامعلوم چیز ہمیں بتا دے، اس کے ذریعے ایک نامعلوم چیز حاصل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں نظر. دیکھیے فَقُلْ النَّظْرُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيبِ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ لِيَتَأَدَّى ذَلِكَ التَّرْتِيبُ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ. نظر ان کی اصطلاح میں، ان کی اصطلاح میں مراد مناطقہ کی اصطلاح میں، نام ہے عبارتن، نام ہے عن ترتیب امور معلومۃ، کہ کچھ امور معلومہ کو ترتیب دیا جائے، لیتعد ذالک الترتیب، تاکہ وہ ترتیب پہنچا دے ہمیں، کہاں پہنچا دے، الی تحصیل المجہول، مجہول چیز کی حاصل کرنے کی طرف پہنچا دے، مجہول چیز کو حاصل کرا دے. اسی کا نام کیا ہے، اسی کا نام نظر ہے. کما اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لک من تغیر العالم وحدوث کل متغیر. یہاں سے ایک مثال کے ذریعے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دو مثالوں کے ذریعے سمجھایا، یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مثال کے ذریعے اس نظر کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ مثال میں آپ تک واضح کر دیتا ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالم بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی چیز بدلتی رہتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی ہے، وہ نوپید ہوتی ہے نا. تو آپ کو یہ دو چیزیں پہلے سے معلوم ہیں، عالم متغیر ہونا، کیوں عالم بدلتا رہتا ہے، کبھی
ہوائیں چلتی ہیں، کبھی جو ہے بارش ہوتی ہے، کبھی پتجھڑ کا موسم آتا ہے، کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، تو عالم بدلتا رہتا ہے۔ اور ہر وہ بدلنے والی چیز جو بھی بدلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے، نوپید ہوتی ہے۔ جب یہ دو باتیں آپ کو معلوم ہے تو آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی کہ عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے، کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ اور ہر بدلنے والی چیز آپ نے حادث بتائی تھی، تو عالم بھی بدلتا رہتا ہے، آپ نے پہلے بتا دیا، تو پتہ چلا عالم حادث ہے۔ یہ پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا، اب آپ کو معلوم ہو گیا، تو اسی کو کہتے ہیں نظر و فکر، ہے نا۔ دیکھیے مثال دیکھیے جو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں بیان فرمائی ہے، کما اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لک، جیسا کہ جب آپ ان معلوم چیزوں کو ترتیب دیں جو آپ کو حاصل ہیں، من بیانیہ ہے، یعنی تغیر العالمی وحدوث کل متغیر، جیسے کہ عالم کو متغیر ہونا یہ آپ کو معلوم ہے، اور ہر متغیر چیز حادث ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ جب ملائیں گے تو آپ یوں بولیں گے العالم متغیر وکل متغیر حادث، کہ عالم متغیر ہے، بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر شے، ہر تبدیل ہونے والی شے کیا ہے؟ حادث ہے۔ فحصل لک من هذا النظر والترتیب علم قضیۃ اخری، تو اس نظر و ترتیب سے آپ کو دوسری خبر کا علم حاصل ہو گیا۔ قضیہ مانے خبر، دوسری خبر کا علم حاصل ہو گیا، وہ کیا ہے؟ ایسی خبر جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھی، لم یکن حاصلا لک قبل، جو آپ کو وہ دوسری خبر پہلے معلوم نہیں تھی اب معلوم ہو گئی، وہ ہے کیا جو حاصل ہوئی ہے؟ وہی العالم حادث، اور وہ عالم حادث ہے، یہ یعنی عالم حادث ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا، یہ آپ کو پتہ چل گیا، اس کا آپ کو علم ہو گیا جو آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ جب آپ نے دو چیزوں کو جو معلوم چیز تھیں آپ کی ان کو ملایا اور ان کو اچھے سے ترتیب دیا، تو ان ترتیب جو آپ نے معلوم چیزوں کو ترتیب دیا ان دو معلوم چیزوں کے ذریعے آپ کو تیسری چیز حاصل ہو گئی، وہ ہے عالم حادث ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔